اور اسی لیے آپ دیکھو کہ یہ جو نعرہ انہوں نے لگایا یا علی والا, یہ نعرہ ذرا ایران جا کے لگائے نا. ایران میں آپ کو پتہ ہے اٹس اے کرائم وچ از پنشبل بائی ڈیتھ. ابھی ریسنٹلی 2 وہاں پہ لیسبین ایکٹیوسٹ تھیں جن کو ایرانین گورنمنٹ نے ڈیتھ پینلٹی دیا ہے, جس کے اوپر یہ بی بی سی اور سی این این نے بڑا شور مچایا کہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا. تو ایران میں جا کے یہ جو آپ اپنے آپ کو نا یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنے آپ کو نا کائنڈ آف شو کرنا چاہتے ہیں, نہیں ہم تو جو ہے نا وہ اسلامکلی ہیں, ہم تو اہل تشیع کے ساتھ ہیں, وہ تمہیں انڈورس نہیں کر رہے. ایران میں جا کے یہ ذرا سارے کام کریں نا تو آپ کو 1 سیکنڈ میں آپ کے اوپر ڈیتھ پینلٹی لگتی ہے, جو حرکتیں آپ یہاں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتایا سیدنا علی جن کا آپ نام لے رہے ہو, وہ تو اتنے سخت خلاف تھے اس پورے ایکٹ کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ون آف دا موسٹ, اور ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں ان کی بھی بہت جو ہے نا سخت رائے اس کے اوپر کہ ان کو یعنی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. تو آئی تھنک صرف نعرے بازی کی بات نہیں ہے, آپ جو نعرے لگا رہے ہو نا دیکھو کہ اس کے پیچھے مطلب کیا ہے. آپ یہ دیکھو کہ کن کا آپ نام لے رہے ہو اور ان کا کیا پولیٹیکل سٹینس تھا ان تمام ٹاپکس پہ جن کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. اس میں زیادہ یہ بھی میں ایک دفعہ پھر قرآن کی بھی وہ آیت دوبارہ سے کوٹ کر دوں کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں نا وہ قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہیں اسلام سے اتنے کلیئر وے میں. یہ جو ٹرانسجینڈر اس میں یہ جو اس کے خلاف یہ کہتے ہیں نا ختم کر دیں, لا نہیں ہونا چاہیے ٹرانسجینڈرس کی اپنی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی, یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ بندی بننا چاہ رہا ہے, عورت بننا چاہ رہا ہے ظاہری طور پہ, لیکن بایولوجیکلی اللہ نے اس کو پورا بندہ بنایا ہے. دیکھیں قرآن ایک تو ہومو سیکشولیٹی کی ہم نے بہت دفعہ آیات کوٹ کی, قوم لوط کی, یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 119 ہے جس میں اللہ تعالیٰ شیطان کی وہ سٹیٹمنٹ کوٹ کر رہے ہیں جس میں شیطان اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد کیا کہتا ہے, اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں. آگے اللہ تعالیٰ اس کے ورڈز کوٹ کر رہے ہیں فلا یغیرن خلق اللہ, کہ میں اللہ کی جو تخلیق ہے نا کریشن آف اللہ وہ چینج کرواؤں گا ان سے. اللہ نے آپ کو بندہ میل مرد بنایا ہے, آپ عورت بننا چاہ رہے ہیں ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے, آپ قرآن پڑھیں کلیئر, آپ کی ڈیمانڈ کلیئر قرآن سے ٹکرا رہی ہے. پلیز اس کو جانیں, اس کو پہچانیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. صحیح. اچھا یہ میں ایک آرٹیکل پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, یہ بی بی سی اردو کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں, ایک آرٹیکل وہاں پہ آیا, کہہ رہے ہیں جی محمد حنیف نے کالم لکھا ہے اور کہتے ہیں کیا جوائے لینڈ دیکھ کر ہم سب گے بن جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ اعتراض کر رہے ہیں, طنز کر رہے ہیں, اور وہاں پہ لکھا ہے کہ پہلے بڑی ہٹ فلم پنجاب نہیں جاؤں گی بنی, کیا وہ فلم دیکھنے کے بعد پاکستان کی تمام خواتین نے پنجاب جانا چھوڑ دیا. اس سال نئی فلم مولا جٹ پورے پاکستان میں دیکھی گئی, تو کیا یہ فلم دیکھنے کے بعد سب نوجوان کرتے لاچے پہن کر گنڈاسے اٹھا کر کسی نوری نت کی تلاش میں چلے گئے. فلم کے خلاف جہاد کرنے والوں نے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ کیا ہم جوائے لینڈ دیکھنے کے بعد یعنی ہم جو ہیں وہ سارے مضبوط ایمان کے بعد ہم لوگ ایل جی بی ٹی والے ایجنڈا والے یا ہومو سیکشول بن جائیں گے. تو دس از دی آرگومنٹ دیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو پریزنٹ. آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ اپنی ساری فیملی مل کے بیٹھ کے بڑی اسکرین پہ پورن فلم دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں, کیا آپ اس کو دیکھنے کے بعد پورن سٹار بن جائیں گے؟ وہ تو نہیں بنیں گے, تو بیٹھ کے دیکھ لیں. کیوں نہیں پسند کریں گے آپ دیکھنا؟ حیران ہوں کہ بی بی سی جو کہ ایک طرح سے ایک کریڈیبل پلیٹ فارم سو کالڈ ہے, نظر آتا ہے مین اسٹریم میڈیا میں, اس پہ اس طرح کی illogical نہیں if you see the pattern نہیں they do this all the time. دوسری بات پتہ کیا, دیکھیں یہ جو ہے نا کلیئرلی ڈینائی کر رہے ہیں ان اسٹڈیز کو جو کہ بڑے واضح طور پر بتاتی ہیں کہ جو امپیکٹ ہوتا ہے یعنی فار ایگزامپل فلموں کا یا ڈراموں کا لوگوں کی پرسنالٹیز پہ. تو میں یہ بھی آرگیو کروں گا کہ اگر آپ مولا جٹ کا فار ایگزامپل سیزن بنا دینا تو کرتے لاچے واقعی میں عام ہو جائیں گے. جیسے آپ دیکھو جب یہ ایرتورل سیریز آئی نا تو لوگوں نے کیا کیا, آپ نے دیکھا نہیں ہمارے کلچر میں چینج ہوا ہے. اچھا یہ آپ کو پتا ہے یہ پروفیسر ہود بوائے جو ہے نا انہوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ یہ ایرتورل پاکستان میں آ گئی ہے, کیوں آ گئی ہے, ہمارے پاکستانی فلموں کو کیوں نہیں پروموٹ کرتے, تو کیوں اتنا شور کیوں مچا رہے تھے آپ اس ٹائم پہ؟ وائی ور یو رائٹنگ آرٹیکلز ایٹ دیٹ ٹائم کہ یہ ایرتورل کیوں آئی ہے, کہ یہ تو ٹرکش ایجنڈا ہے, ٹرکش فلم ہے, اس کو کیوں یہاں چلا رہے ہو. تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے مارکیٹ کے اندر یہ شارٹس بکنا شروع ہو گئی تھی اور لوگ وہ جو ہے نا کلہاڑے اور شارٹس بک رہی تھی, لوگوں نے گھوڑوں سے محبت ہو گئی. a lot of people, a lot of boys and girls took up archery as a hobby. archery والوں کے تو وارے نیارے ہو گئے یعنی after ایرتورل. so there is a trend. اگر آپ مولا جٹ کو بھی کچھ ایکسٹینڈیڈ پیریڈ کے لیے چلا دینا تو you'll find کہ people will start relating to it. پنجابی لینگویج آپ کے کلچر کیسا بنے گی, بیکاز اس پہ اتنی زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ میں حیران ہوں کہ بی بی سی اردو والے اتنے بے وقوف کیسے ہو سکتے ہیں. بے وقوف نہیں ہے, وہ بہت زیادہ شارپ مائنڈیڈ ہے. اچھا لگتا ہے عوام کو بے وقوف بناتے ہیں اس طرح کے آرگومنٹس لے کے, کیونکہ زیادہ تر عوام جو ہے وہ انفارچونیٹلی وہ اتنی ڈیپتھ میں سوچتی اور پڑھتی نہیں ہے. ایکچولی برو وہ اپنا مائنڈ سیٹ نا بار بار ڈالتے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا وہ جو عام عوام ہوتی ہے نا ان
کے سامنے اگر آپ سیمنگلی ایسا کنونسنگ آرگیومنٹ کویشچن ایسے رکھ دیں نا جو ان کے جذبات سے کھیلتا اور ان کے پاس وہ ایبلٹی نہ ہو, وہ نالج بیس یا فاؤنڈیشن نہ ہو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ پراپرلی, تو وہ واقعی کنونس ہو جاتے ہیں لوگ ایموشنلی سوال کے اس چیز میں آ That is exactly why we are here at MWA, to clarify those doubts, ٹھیک ہے, and break these shackles جو ہمیں سوسائٹی دیتی ہے نا کہ فضول قسم کے آرگومنٹس کو ہمارا کام ہے ڈیبنک کرنا. کیونکہ یہ دیکھیں یہ لوگوں کو سوال پوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سوال قرآن کے سامنے اور اللہ کے سامنے پوز نہیں کر سکتے, اللہ کے حکم میں سے کیڑے نہیں نکال سکتے. یہ جتنی بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں اب دیکھیں نا, ابھی دوبارہ بات آتی ہے کہ سلام ہے قطر کو جو اس نے کی, اتنی بڑی جو آنسلوٹ اس نے جو ہے اس کو آگے شیلڈ بنے ہیں, تو جو ہمارے 57 مسلم کنٹریز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اف قطر کین ڈو اٹ دین واٹ اباؤٹ دی ادر کنٹریز. ویسے یہ آپ قطر کی کا دوبارہ ذکر لے کے آئے ہیں, تو میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے لے کے آنا چاہتا تھا. جب ہم شروع میں قطر کی بات کر رہے تھے, جو قطر نے اس وقت کیا ہے نا, یعنی جس طریقے سے ایک سما اللہ کے اذن سے قطر میں ورلڈ کپ کا انعقاد ہو گیا, جو بھی ہو گیا, آپ یہ دیکھیں کہ دنیا, ہم چونکہ ویسٹ میں رہ کے آئے ہیں اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے دعوت الاسلام میں انوالو رہا ہوں, تو میں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا تھا. وی ہیو کم ٹو نو کہ پیپل, بگ میجورٹی آف ویسٹرنرز, دے ہیو نیئرلی نیور کم اکراس مسلمز ان دا ریئل سینس, اور اسلامک کلچر اور اسلام ایکچولی ہاؤ از اٹ اسلام پریکٹس. انہوں نے میڈیا کے ٹنل سے ہمیشہ دیکھا ہے مسلمس کو, اور میڈیا, ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ وہ چیزیں پک کرتا ہے جو کنٹروورشل ہوتی ہیں, جو سیل کریں, کیونکہ میڈیا از اے نیوز, از اے بزنس ایکچولی, اٹس ناٹ دیئر ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ ہے اینڈ جو بھی ہے مسائل, تو وہ پک کر کے دکھا کے انہوں نے اسلام کا, اور ویسے بھی اسلاموفوبیا سب مانتے ہیں, اسلاموفوبیا کریٹ ہوا جو کہ اب مانتے ہیں لوگ, ایسا امیج کریٹ کر دیا ہے کہ عام شریف النفس لوگ بھی ہیں جو یورپ میں یا ویسٹ میں یا یو ایس اے وغیرہ میں, ان لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ یہ شروع ہو گیا, بلیو کرنے لگ گئے. اتنا ریپیٹ ہوا یہ, میں نے خود لوگوں سے بات چیت کی, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل میں مسلمان کیسے ہوتے ہیں. ایون میرے کولیگز نے مجھے کہا کہ تمہارے ساتھ رہ کے اور بات کر کے تو ہمیں بڑا ڈفرینٹ لگتا ہے, بڑا سیف, مطلب ایزی فیل کرتا ہے, ایکچولی ابھی کوسچن آنسر کر سکتے ہیں. آپ نے کہا نا یہ جو عربی ہیں, آن دا کنٹری اتنے زیادہ ہاسپٹیبل پیپل ہیں, یعنی سبحان اللہ, آپ یقین کریں. میں پوائنٹ اس طرف آنا چاہ رہا تھا, یہ ایک اپرچونیٹی کریٹ ہوئی ہے بہت بڑی کہ دنیا نے نا اس وقت رخ کیا ہوا ہے فٹ بال کے فینس نے, چلیں دنیا کے ان کنٹریز ہیں جو فٹ بال کے فیفا ورلڈ کپ میں یا فیفا فٹ بال سے کچھ آتے ہیں, انہوں نے اس طرف رخ کیا ہوا ہے. اور اس سے ہو کیا رہا ہے, جب لوگ فیس ٹو فیس ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں نا, اور کلچر کو ڈائریکٹ جانتے ہیں,